بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شفیق اوان اپنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری فریش ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، آج میں پہلے بات کروں گا مریم نواز کی بھٹوز کے مزار پہ حاضری۔ گھڑی خدا بخش میں جب یہ میں نے میری آنکھوں نے نظارہ دیکھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ بھٹوز کے مزار پہ فاتحہ کر رہی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ، بی بی شہید کے مزار پہ پھول ڈال رہی ہیں، تو مجھے ایک تقویت ہوئی کہ اس ملک میں جو سیاست میں نفرت آ گئی تھی اس میں کمی آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے جو بے نظیر خاندان سے اور بھٹو سے سیاسی مخالفت نہیں، سیاسی دشمنی تھی، بلکہ سیاسی نفرت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کو جو ہے سیاست میں لانے والے بھٹو کے جانی دشمن جو ہے، بھٹوز کے جانی دشمن جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق تھے۔ ظاہر ہے ان کی گود میں پرورش پانے والے نواز شریف جو ہے میں جو بھٹوز کی جو دشمنی اور نفرت ہے وہ ورثے میں آئی تھی، اور یہ مسلسل چلتی رہی جب تک کہ بے نظیر نے شہادت کا جام نوش کیا پنڈی میں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس سے پہلے جانے وہ اپنا اے پی سی بھی ہوئی اور بے نظیر اور نواز شریف جو ہیں وہ سیاسی طور پہ قریب آئے، لیکن میں اگر یہ بات بتاؤں آپ کو کہ اس کی دشمنی کس حد تک تھی تو میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا جو کہ میاں نواز شریف جو ہیں اپنی اندرونی میٹنگ میں کرتے تھے۔ کچھ کا انہوں نے پارلیمنٹ بھی اظہار کیا، جس طرح بے نظیر کو انہوں نے خطاب کیا تھا یہ عورت کون سی آ گئی اور بھٹو نے پاکستان توڑا، یہ کل تک ان کا بیانیہ تھا نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا، اور ساتھ جو ان کے پروردہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کا، اور انہیں ریڈیکول کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک الیکشن کے دوران جو ہیں بے نظیر شہید کی جو جعلی اپنا تصویریں ہیں وہ بھی ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئیں، اور محترمہ نصرت بھٹو کے حوالے سے بھی شدید جو ہے وہ نفرت انگیز اشتہار چھپوائے گئے، کوہٹا کے حوالے سے، ہماری ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، اور سب سے بڑا جو اخلاق باختہ حرکت تھی وہ بے نظیر شہید کی جو کچھ فیک تصویریں جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے اور جہازوں سے الیکشن سے پہلے پھینکنے کا جو تھا، یہ اخلاقی گراوٹ کی آخری حد تک آ گئے تھے اس وقت نواز شریف اور مسلم لیگ نون۔ اگر ماضی کو یاد، میرے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ذکر نہ کروں، میں اگر ماضی کو نہ آپ سامنے رکھیں تو آپ حال پہ تبصرہ نہیں کر سکتے۔ جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو سامنے رکھے اگر مریم نواز یا مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے تو ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سیاست میں ایک نئی طرح انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، اور اپنی سیاسی نفرتیں اور سیاسی دشمنی جو ہیں وہ بدل کے وہ سیاسی مخالفت کی حد تک آ گئی، اور ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ چیز دیکھی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے تھی، لیکن انہوں نے کوئی کردار کشی نہیں کی ایک دوسرے کی، اور سیاست بات کی اور سیاسی باتیں کی، ایک بڑی خوش آئند بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ چیز چلے گی۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ بھٹو سے نفرت، شریف خاندان کی بھٹو سے نفرت، اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جو گڑتی نواز شریف کو سیاست میں دی تھی وہ ضیاء الحق تھا، اور وہ لے کے اس کو چلتے رہے۔ پھر ضیاء الحق کا جو طیارہ تباہ ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بی بی شہید جو اس سے پہلے ہی پاکستان آ چکی تھیں، انہوں نے ایک فقیر میں اپنا ان کا جو ایک بہت بڑا جلسہ کیا مینار پاکستان میں، جو آج تک ہسٹری ہے اور اس کو ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا۔ پھر نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں اور بے نظیر پہ ان کی تنقید اور ان کی پارٹی، اور جو شیخ رشید جو سب وزیر داخلہ ہیں، جو الفاظ انہوں نے پارلیمنٹ میں بے نظیر شہید پرائم منسٹر تھیں استعمال کیے تھے وہ میں دہرا نہیں سکتا۔ اور اس میں دیکھیں وہ اس میں جو ہے شیخ رشید نہیں تھا، اس کے پیچھے نون مسلم لیگ کی ایک سوچ تھی، اور نواز شریف ایسی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے تھے، یہ ان کا ماضی ہے۔ پھر اپنا انہوں نے جلسے میں بھی بے نظیر کو اخلاق سے گراوٹ کی حد تک تنقید کا نشانہ بنایا، اور پارلیمنٹ بھی نشانہ بنایا، انہیں کیا کچھ نہیں کہا، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ لیکن آج مریم نواز نے جا کے یہ جو نفرت کی سیاست اس کو دفن کر دیا ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایک بار میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انٹرویو میں نے کئی کیے ہیں، تو اس وقت یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، تو میں نے ان سے اپنا انٹرویو کیا، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کی ریڈیکل کرتے ہیں، آپ کے اپنا اخلاقیات سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں، آپ پہ کیا کیا الزام لگاتے ہیں، تو اس پہ آپ کیوں جواب نہیں دیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سچے ہیں نا
ایک دن دنیا آپ کی سچائی کو مانے گی۔ اگر آپ حق پہ ہو تو ایک دن آپ کو دنیا مانے گی۔ انہوں نے مولا علی حضرت علی کا قول دہرایا کہ اگر آپ حق پہ ہو، سچ پہ ہو، تو آپ کے مخالف بھی ایک دن آپ کو مان لیں گے۔ گو کہ اس مسلم لیگ نون نے یہ ماننے کا سفر جو ہے وہ بہت دیر سے کیا، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، اب جو کم از کم جو ہے وہ ایک سیاست میں ایک نئی شروعات ہوگی، اور وہ جو ایک دشمنی اور نفرت تھی وہ ختم ہوگی۔ میں بات کر رہا تھا ماضی کی، تو ماضی کہتے ہیں ماضی کو دفن نہیں کرنا چاہیے، ماضی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ماضی کو دیکھ کے کوئی اپنا رویہ بدلتا ہے، اپنی کوئی سیاست بدلتا ہے، اپنا کوئی سوچ بدلتا ہے، تو ان کو سلوٹ ہے۔ میرا مریم نواز کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے سیاست میں ایک نئی طرح کی بنیاد کی اور رکھی، اور نواز شریف کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے بھی وہ نفرت کی سیاست جو ہے وہ ختم کر کے وہ سیاست کو صرف مخالفت تک رکھا ہے۔ اور اس میں دیکھیں شہباز شریف جو ہے نواز شریف سے 4 ہاتھ آگے تھے۔ شہباز شریف اب تک پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے، اور انہوں نے جو ذہن میں اپنا خاکہ بنا ہوا ہے وہ وہیں پہ وہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ مخالفت کریں، لیکن وہ اس میں نفرت کا ایلیمنٹ نہ شامل کریں، اور مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل نہ کریں۔ تو حضرت میں نے جو نظارے دیکھے کہ آصفہ بھٹو مریم نواز صاحبہ کو خود خوش آمدید کہہ رہی ہیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر وہ بھٹوز کے مزار پہ گئیں، اور بلاول بھٹو نے پھولوں کا ٹوکرا پکڑا ہوا تھا اور وہ ان کی قبروں پہ پھول پھینک رہی تھیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ مریم نواز کی سیاست میں انٹری کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ وہ انہوں نے سیاست میں دشمنی اور نفرت کو ختم کیا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں وہ انہوں نے جلسے میں بھی خطاب کیا، ویسے تو پی ڈی ایم کے کئی جلسے میں انہوں نے خطاب کیا، لیکن بھٹوز کے سایہ میں جو بھٹوز کے مزار کے سایہ میں جو جلسہ ہوا، اور بھٹوز جو ہیں اس دن جو ہے جس دن جلسہ ہو رہا تھا وہ سکون کی نیند سو رہے ہوں گے کہ آج مجھے بی بی کی وہ بات آتی ہے کہ اگر آپ سچ پہ ہو اور اگر حق پہ ہو تو ایک دن آپ کو آپ کے کٹر مخالف بھی جو ہیں وہ آپ کا مانیں گے، اور آپ کے جو انہوں نے کیا ہے اس پہ وہ شرمندہ ہوں گے۔ بہرحال بے نظیر سے باتیں اور بھی بہت ہوئیں۔ میں نے ایک بار انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی آپ سے دشمنی کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتا ہے نا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اس کا سایہ اس پہ ہوگا، یا وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، تو وہ اس سے بڑا کوئی نا بیوقوف سیاستدان کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں تقاضے، ان کے ٹارگیٹ، ان کے گولز وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور جو ایک سیاستدان ہے وقتی طور پر تو ان کے جو وہ قابو آ جاتا ہے، وقتی طور پہ ان کی باتیں مانتا ہے، لیکن سیاست اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ میں ایک ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج ہے، تو انہوں نے بالکل کلیئر مجھے کہا کہ بھئی یہ سیاستدان اور جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے وہ کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ سیاستدان جمہوریت پہ بلیو کرتا ہے، سیاستدان مشاورت پہ بلیو کرتا ہے، اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک ہی ان کا ہوتا ہے اصول کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ آخری ورڈ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہے یہ نواز شریف صاحب بھی ایک دن اس کے اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے نکل آئیں گے؟ انہوں نے کہا آئی فرملی بلیو، یہ ان کے الفاظ تھے، آئی فرملی بلیو کہ ون ڈے ہی ول ریئلائز کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے، اور وہی ہوا۔ بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں مریم نواز کو ایک بار پھر سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور بلاول بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انہیں قبول کیا، اور وہ یہ بھٹوز کے مزار پہ گئیں، اور سیاست میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، اور سیاست جو ہے وہ نفرت اور دشمنی سے ہٹ کے صرف سیاسی مخالفت پہ آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔